کر نہیں آیا تھا، مگر نفس سے شکست کھانے والے کو شمر کہتے ہیں، نفس سے ہارنے والے کو یزید کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. آئیے آج چند ہتھیار میں آپ کو سناؤں. ذرا گزارش کر رہے ہیں کہ مومنین باہر سردی بھی ہے، تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ جگہ ہماری جو ہے کمی ہو. سلوات پڑھ کے تھوڑے سے آگے جائیں. سلوات کافی جگہ ہے، آگے آ جائیے. یہاں آگے آ جائیے. بسم اللہ. سلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تھوڑا سا بیچ میں سے تکلیف. بارے دیگر سلوات پڑھیں. بارے دیگر سلوات پڑھیں. عزیزان کرام، اب کیسے نفس کو شکست دیں؟ کل آپ نے سنا کہ نفس کو شکست دینے کے لیے ایک ہتھیار کیا ہے؟ نماز ہے. نماز روح کی خوراک ہے. اگر آپ نے روح کو خوراک نہیں دی، وہ کہاں لڑ سکے گا، کہاں مقابلہ کر سکے گا؟ یہ طے شدہ چیز ہے کہ انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں. ایک طاقت وہی انسان جو آپ دیکھیں مجلس حسین میں اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور انہی آنکھوں سے پھر جا کے گناہ کرتا ہے، سینما میں جاتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے. پھر ایک ہی انسان ہے آج مجلس حسین میں رو رہا ہے، پھر ان آنکھوں سے جا کے گناہ کرتا ہے. کیوں آج رو رہا ہے؟ کیونکہ آج اس کے وجود پر روح کی حکومت ہے. جب روح کی حکومت ہوتی ہے تو سجدے میں روتا ہے، حسین کی مجلس میں روتا ہے، دعا میں روتا ہے، تلاوت قرآن پہ روتا ہے. لیکن جب نفس کی حکومت آ جائے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ شراب خانوں میں جاتا ہے، بدکاریوں کے لیے جاتا ہے، سینما میں جاتا ہے، حرام کرنے جاتا ہے. دو طاقتیں. انسان وہی ہے لیکن کبھی حکومت نفس کی اور کبھی حکومت روح کی ہوتی ہے. اب ہم کیا کریں کہ نفس ہم پہ حکومت نہ کر سکے، ہم اس سے اپنا غلام بنائیں. اسے کہتے ہیں جہاد اکبر. عزیزان گرامی، اگر اس جہاد میں ہم کامیاب ہو جائیں تو رسول خدا کہتے ہیں تمہارا مقام جبریل سے بھی بلند ہو جائے، اور اگر تم ہار جاؤ تو تمہارا مقام حیوان سے بھی بدتر ہو جائے گا. آئیے آج ایک اور ہتھیار آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم اس جہاد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ایک انر وار ہے، اس کا میدان آپ کا وجود ہے. کیسے ہم فتح حاصل کریں؟ اب رسول خدا فرماتے ہیں الوضو سلاح المومن. اس جنگ کے اسلحے جو ہے وہ مٹیریل نہیں ہے کہ آپ نے تلوار اٹھانی، تلوار کو اپنے آپ کو تلوار مارے گا. یہ نفس تو ہمارے اندر موجود ہے نا، یہ ایگو انسان کے اندر ہے. اس پہ کیسے ہتھیار چلائیں گے؟ وہ تو خودکشی سب سے بڑا گناہ ہو جائے گا. اسے ختم کیسے کرنا ہے؟ وہ ہتھیار استعمال کرنے جو قرآن نے بتلائے ہیں، پیارے نبی نے بتلائے ہیں. کیا فرمایا؟ الوضو سلاح المومن. اے مومنو، اگر نفس کو شکست دینا ہے، جہاد اکبر میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیشہ وضو سے رہا کرو. وضو سے رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے. صفائی سے رہیں، وضو سے رہیں. اب وضو سے کیا ہوتا ہے؟ وضو سے مثلا ابھی آپ گھر جائیں گے نا، جا کے وضو کر کے سو جائیں. اب پیارے رسول کی پیاری حدیث ہے، اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے، اس کا سونا خدا عبادت میں بدل دیتا. وہ کتنا کریم خدا ہے. پورا سونا 8 گھنٹے اگر آپ سوتے ہیں تو 8 گھنٹے عبادت میں تبدیل ہو جاتے. وضو کے لیے 2 منٹ کا ٹائم دینا ہے. صلوات پہ محمد وآلہ محمد. یہ شیطان ہے، شیطان ہمیں وضو کرنے بھی نہیں دیتا. یہ نفس امارہ ہے. اسے پتا ہے کہ انسان کی طہارت میں اضافہ ہوگا تو ایمان بھی بڑھتا چلا جائے گا. ایمان بڑھتا چلا جائے گا تو میں شکست کھا جاؤں گا اور روح طاقتور ہو جائے گی. اسی طرح سے وضو کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے وضو جو ہے مومن کے لیے ڈھال ہے، اسلحہ. جسے ڈھال پہنتے تھے نا لوہے کی، یہ ڈھال ہے. شیطان جو حملہ کرے گا وہ اثر انداز نہیں ہوگا اور یہ شیطان کو شکست دے دے گا. اللہ اکبر. یہ ہے وضو کا فائدہ. وضو سے نورانیت بڑھتی ہے. وضو سے آپ کی میموری، آپ تجربہ 1 سالہ وضو سے رہ کر دیکھیں کیا ہوگا. آپ کے میموری میں اضافہ ہوگا. آپ کی فکر، تھنکنگ پاور، آپ کا ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے سوچیں گے، برے کاموں کے لیے نہیں سوچیں گے. کیونکہ طہارت ہے نا، طہارت کا بڑا فائدہ ہے. اب خدا خود فرماتا ہے، ایک حدیث ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں نا، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یا جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اگر اس نورانی حدیث پر آپ عمل کریں، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ریولیوشن آ جائے گا. آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. اب دیکھیے دعا ہم مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، کبھی مصلحت خدا نہیں ہوتی. لیکن اگر گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا رد ہوتی ہے، آپ اس حدیث پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. کیا عمل ہے؟ خدا فرماتا ہے اے میرے بندے، جب تیرا وضو ٹوٹ جائے نا، اگر تو وضو نہیں کرتا تو مجھ سے وفا نہیں کرتا، مجھ سے جفا کرتا. حدیث قدسی.
فرمایا مجھ سے وفا نہیں کرتا مجھ سے جفا کرتا ہے، کیونکہ اگر تو وضو میں ہے تو تو میرے کام کا ہے، اگر وضو میں ہے تو میری رحمتیں تجھ پہ نازل ہوتی رہیں گی، اب تو وضو میں نہیں تو میرے کام کا نہیں، تو نے وفا نہیں کی جفا کی۔ اللہ پر اب انسان نے وضو کر لیا، اب خدا پھر دیکھیے حدیث بہت نورانی ہے، فرمایا اے میرے بندے اگر تو نے وضو کر لیا لیکن وضو کے بعد، اب مشکل تو وضو ہے نا، وضو کے بعد اگر تو نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، کوئی بھی نماز پڑھ لے، شکرانے کی پڑھ لے، قضا پڑھ لے، والدین کی پڑھ لے، ہزاروں نمازیں ہیں، امام زمانہ پڑھ لے، کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لے اپنی قضا، خدا فرماتے تو نے وضو تو کر لیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن اگر وضو کے بعد تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا تب بھی مجھ سے وفا نہیں کرتا جفا کرتا۔ عجیب حدیث، اب نتیجہ بہت پیارا ہے، بہت نورانی ہے۔ اچھا جی، اب وضو بھی کر لیا آپ نے، کوئی 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، اب کیا ہے، خدا فرماتے اے میرے بندے اگر تو نے وضو کر لیا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی بہت اچھا کیا، لیکن اگر نماز کے بعد تو نے مجھ سے دعا نہیں مانگی تب بھی تو نے مجھ سے وفا نہیں کی جفا کی، کیونکہ اب تو اس قابل ہے کہ تو مانگ تو میں عطا کروں، میں تجھ پہ رحمت کی بارش کروں، اب تو اس قابل ہے۔ اب اس کے بعد جواب سنیے، خدا فرماتا ہے اگر ایک بندہ وضو بھی کرتا ہے اور نماز بھی 2 رکعت پڑھتا ہے اور نماز کے بعد دعا بھی مانگتا ہے، اگر اس بندے کی دعا میں قبول نہ کروں تو میں نے اس سے جفا کی، اور میں کبھی جفا کرنے والا نہیں، میں اللہ سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ ہتھیار آپ کو میں نے سنا دیا، اس چھوٹے سے ہتھیار پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کے روح کے اندر پاور آ جائے گی اور نفس امارہ ضعیف ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ عزیزان وضو میں یہ فائدہ ہے، وضو کیونکہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، وضو نہیں ہے، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، یہ بہانے ہوتے ہیں نا نفس امارہ کے، وضو کر لیا اب نماز میں کیا دیر ہے، وضو کے بعد نماز پڑھی اب دعا میں کیا دیر ہے۔ عزیزان گرامی اب آپ نے دیکھا کہ وضو صلاح ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا ایک اور نورانی اسلحہ بتلایا۔ امام نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایمان بچانا سب سے دنیا میں مشکل ترین کام ہوگا۔ یہ ہمارا زمانہ ہے جس کے لیے امام پریشان تھے کہ ایمان بچانا سب سے مشکل ترین کام ہوگا، بلکہ تشبیہ دی، کہا ایمان ایسے دل میں ہوگا، آئے گا لوگوں کے دلوں، مگر کیسے، جیسے انگارہ، آگ کا، فائر کا انگارہ ہاتھ پہ نہیں ٹھہر سکتا، ویسے ایمان مومن کے دل میں ٹھہرے گا نہیں، آئے گا پھر گناہ کرے نکل جائے گا، ایمان آ گیا مجلس میں آ گئے پھر باہر نکلے گناہ کیا پھر ایمان نکل گیا، ایمان آیا توبہ کی نماز پھر ایمان نکل جائے گا، کیونکہ قدم قدم پر گناہ ہوں گے۔ آج وہی زمانہ ہے، آپ دیکھیے باہر نکلیں، سینما کے پوسٹر ہیں، ڈائجسٹ کھولیں، اخباریں کھولیں، ٹی وی کھولیں، انٹرنیٹ کھولیں، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، نشے ہیں، نہیں معلوم کتنی گناہ ہے، کتنی بدکاریاں ہیں، قدم قدم پہ گناہ کرنا بہت آسان ہے، یعنی ایک شیطان نہیں ہزاروں شیطان گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکلیں تو شیطان ہے، گھر میں جائیں تو شیطان ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ جناب 200 چینل فلمیں ہیں، جو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز ہے، ہر حرام ہے۔ اب اتنا مشکل زمانہ آ گیا، پہلے ایمان بچانا آسان تھا، اب دیکھیں گناہ کرنے کے کتنے چانسز ہیں، ملین چانسز ہیں، گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، باہر کر سکتے ہیں، ہر جگہ کر سکتے ہیں، اور گناہ کو گناہ بھی سمجھا نہیں جا رہا۔ تو اس زمانے کے اصحاب ہمارے آپ کے لیے پریشان ہو گئے کہ وہ بیچارے مومنین پھر کیا کریں گے جب اتنے گناہ ہوں گے، قدم قدم پہ گناہ، وہ کیسے بچائیں گے؟ امام نے کہا اس وقت ایمان بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ ہمیشہ، یعنی دوسرے لفظوں میں، میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ ہمیشہ اسلحے کے ساتھ رہیں۔ ذکر خدا بہترین اسلحہ ہے شیطان نفس امارہ کو شکست دینے۔ بس ہم بیٹھے ہوئے، باہر دشمن آ گیا، وہ فائرنگ کر رہا، ہمارے پاس اسلحہ نہیں، ہم باہر نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے، مارے جائیں گے۔ ہمارے پاس بندوق بھی نہیں، باہر دشمن کھڑا ہے، وہ فائر کر رہا ہے، ڈاکو ہے، بدماش ہے، میں قتل کرنا چاہتا ہے، ہم یہاں شریف لوگ عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم کیا کریں گے؟ پولیس کو بلائیں گے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم کیسے دفاع کریں؟ تو اسی طرح سے امام بتلا رہے ہیں، جب باہر قدم قدم پہ گناہ ہو، گھر میں قدم قدم پہ گناہ ہو، تو آپ بھی تو تیار رہیں، آپ کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے۔ کون سا اسلحہ؟ ذکر خدا کا اسلحہ۔ اب قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، امام نے فرمایا، اس آیت کی تلاوت فرمائی، یا
अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ मेरे बंदो ज्यादा से ज्यादा जिक्र करो। इमाम फरमाते देखिए अल्लाह ने तादाद नहीं बतलाई 1000 मरतबा जिक्र करें या 10,000 मरतबा, फरमाया कसीर, जितना जिक्र कर सकते हो करते जाओ, थको नहीं जिक्र से। जिक्र के बहुत सारे फवायद हैं, जिक्र करते चले जाओ। क्यों? अब नमाज 5 वक्त है, एक हद्दत है, एक हद है ना। रोजे 30 रोजे वाजिब है या 29, हज 1 मरतबा है, खुम्स कितना है मसलन 20% है। मगर ये वो इबादत है जिसकी कोई हद मुअय्यन नहीं है। जितना जिक्र करते चले जाओ उतना खुदा के नजदीक होते चले जाओगे और इस जिहाद में कामयाब होते चले जाओ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाद। लोगों ने पूछा कौन सा जिक्र करेंगे गुनाह से बच जाएं? इमाम ने ये जिक्र बताया, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ खुदा तू रहमान है, तू रहीम है, मेरे दिल को दीन पर मजबूत कर दे, इस शैतान के मुकाबले में मैं कामयाब हो जाऊं। जिक्र के बहुत सारे फवायद हैं। मसलन आप यहाँ से लंदन जा रहे हैं, 1.5 घंटा भी लग सकता है, ट्रैफिक में बच गए, फंस गए तो 2 घंटे भी। अब 2 घंटे आपकी उम्र के जाया हो गए, न दुनिया का फायदा न आखिरत का फायदा। लेकिन यहां से आप जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। रसूल खुदा क्या फरमाते हैं, अगर कोई 4 मरतबा ये जिक्र करे तो जन्नत में फलदार 4 दरख्त लग जाते। कितना आसान है जन्नत को बनाना। अगर हम गफलत को खत्म कर ले, जन्नत में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आप यहां से जाएंगे लंदन तो 2 घंटे में कितने बागात आपके, कई 100 एकड़ जन्नत में बाग लग जाएंगे। सलवात पे मोहम्मद वाले। और अगर जिक्र नहीं किया शैतानी कोई ख्याल आएगा, परेशानी, टेंशन पता है क्यों है? टेंशन इसलिए है कि लोग जिक्र खुदा से दूर हो गए। अगर जिक्र खुदा रहे तो कभी टेंशन नहीं आ सकता, और टेंशन का नतीजा, स्ट्रेस का नतीजा क्या? सुसाइड है। ये लोग जिक्र खुदा से दूर है, मारिफत खुदा से दूर है, वही नाबूद हो जाते हैं। अजीज और ज़बान अल्लाह ने इसलिए दी है कि हम जिक्र खुदा में मशगूल रहें, मगर हम गाफिल हैं। कभी आपने सोचा ये छोटा बच्चा है, 5 साल का 6 साल का, बेहतरीन बात करता है, और जितने बच्चे उर्दू है, इंग्लिश से बात करता है, लेकिन इंसान का बच्चा देखिए, छोटा बच्चा बोल सकता है, बेहतरीन तकरीर कर सकता है, कुछ भी नहीं वजन उसका 20 किलो का वजन है। लेकिन ऊंट को देखिए, कितना बड़ा है ऊंट, बोल सकता है? नहीं बोल सकता। हाथी को देख ले, कितना वजन है, बोल सकता है? और उनको कोई काम भी नहीं, कोई जॉब भी नहीं, फालतू बैठे हुए हैं जंगलों में, वे गपशप मारते रहे, आखिर उनका दिल बहलता रहे। अल्लाह ने उनको जबान क्यों नहीं दी है? हमें तो काम है, काज है, ये सारी नौकरियां करनी पड़ती है। जंगल में ये हैवान तो फालतू बैठे हुए हैं ना, टाइम ही टाइम है उनके पास। ऐ खुदा तूने इन बेचारों को जबान क्यों नहीं दी? ये आपस में गपशप लगाते रहते, बात करते रहते। अल्लाह ने जबान दी तो एक छोटा बच्चा वो भी बोल सकता है इंसान का, हाथी नहीं बोल सकता, ऊंट नहीं बोल सकता। अल्लाह ने जबान क्यों नहीं दी? जवाब क्या मिलेगा? ऐ इंसान, मैं हैवान को क्यों जबान देता? हैवान के पास तो अक्ल ही नहीं है। जब अक्ल नहीं तो मेरी मारिफत कहां? जब इंसान, ये हैवान जो है इसके पास अक्ल नहीं है तो मेरी मारिफत कहां? वो मेरी मारिफत को जब नहीं पा सकता तो मेरी मोहब्बत उसके दिल में कहां आएगी? ऐ इंसान, खुदा की आवाज आएगी, मैंने तुझे जबान इसलिए दी कि मैंने तुझे अक्ल दी है, और अक्ल के साथ 1,24,000 अंबिया को अपनी तरफ से पैगाम देकर भेजा है, और तेरे लिए कुरान को नाजिल किया और किताबों को नाजिल किया कि तेरे दिल में मेरी मारिफत आ जाए। और जब तेरे दिल में मेरी मारिफत आएगी तो मेरी मोहब्बत आएगी। जब मोहब्बत आएगी तो तू मुझसे बात कर, मैं तुझसे बात कर। अजीजों, जिक्र से अपनी तकदीर बदल सकते हैं। जिनको औलाद नहीं होती वो ये जिक्र करके देखें, तजुर्बा शुदा चीज़ है। कई जगहों पर हमने बतलाया, लोगों ने अमल किया, खुदा ने, जबकि डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, अल्लाह ने अपने जिक्र के सदके में उन्हें औलाद अता की। कराची में भी और हिंदू की तरफ भी कई मोमिन आए, दूसरे साल बच्चा लेकर आए कि मौलाना गुज़िश्ता साल आपने बताया था ये नुस्खा, हमने अमल किया, अल्लाह ने हमें फर्जंद दिया। क्या नुस्खा है? इमाम हसन मुज्तबा का नुस्खा।
ایک شخص آیا، کہا مولا دعا کریں، مجھے بچہ نہیں ہوتا. امام نے کہا تو بھی اور تیری بیوی بھی روزانہ وضو سے رہیں، چلتے پھرتے کام میں مشغول رہیں، مگر دن اور رات میں 7000 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں. اے خدا میرے گناہ بخش دے. یعنی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی. 7000 مرتبہ دونوں مشغول رہیں. وہ کہتا ہے ہم کو اتنا آخر وہ مزہ آنے لگا، لذت مل گئی. پھر پہلے ایک بیٹے کے لیے ترستے تھے، اللہ نے ذکر کے صدقے میں ہمیں 10 بیٹے عطا کیے. مگر دونوں جو ہے 7000 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. چلتے پھرتے کوئی نہیں کہ نماز کی طرح آپ نے وقت نکالنا ہے، آپ کام پہ جا رہے ہیں، روٹی عورت پکا رہی ہے، ذکر خدا کرتے ہوئے اگر خاتون ذکر کرے اور روٹی پکائے تو اس روٹی کھانے والے کو بھی خدا کچھ نہ کچھ عطا فرماتا. واقعی حقیقت کہہ رہا ہوں کہ سید ابن طاؤس رحمت اللہ علیہ جو ولی خدا میں سے تھے، کبھی وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جو کھانا عورت نے پکایا، مگر اس وقت وہ خدا کے ذکر سے غافل تھی. صلوات پڑھیے محمد والے. انہیں خود پتہ چل جاتا تھا. یہ کئی مرتبہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں. سید ابن طاؤس کا مقام بہت بلند ہے. پتہ چل جاتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے. اس خاتون نے بنایا ہے جو غافل رہی ہے خدا کے ذکر سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر بھی غفلت غالب نہ آ جائے. ذکر خدا کے اتنے فوائد ہیں. اگر آپ کو رزق روزی کی ضرورت ہے ذکر کریں. 12000 مرتبہ درود شریف پڑھیں. کیسے دیکھیے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا. لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں تھا. الحمدللہ اس ذکر کے ذریعے سے ہم کچھ لوگوں کو جانتے ہیں اس وقت کروڑ پتی بن چکے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. 12000 مرتبہ یہ ذکر کرتے رہیں. جہاں جائیں سکون ملے گا، لذت ملے گی، رزق ملے گا. اللہ اکبر. یہ حدیث عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان تھا، اس کا ذکر کیا تھا؟ بہت اچھا ذکر ہے. اٹھتے بیٹھتے پڑھتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ کہتے اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. بس اتنا ذکر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ عادت ہو گئی. اگر 5-6 سال آپ ذکر کریں گے 10-10 ہزار 5-5 ہزار، اب وہ سوچنے کی ضرورت نہیں، خود بخود زبان سے نکل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پیتا تھا کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلتا تھا کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی چیز اٹھاتا تھا کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدم رکھتا تھا کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول خدا فرماتے ہیں یہ مومن جب قیامت کے میدان میں آئے گا تو اس کے فرشتے جو ہے اس کو اعمال نامہ دیں گے. اب جب اعمال نامہ دے گا وہ بکس کی ڈیڈس آف بکس، وہ سارے اعمال جو لکھے ہوئے ہوں گے، جب اسے لے گا کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کھولے گا کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پڑھے گا دیکھے گا اس میں تو ایک گناہ نہیں، کہے گا اے خدا یہ میری بک نہیں ہے، یہ میرا اعمال نامہ نہیں، میں نے تو گناہ کیے تھے، میں کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، مجھ سے تو بہت گناہ ہو گئے، مگر اس میں تو کوئی بھی گناہ نہیں. فرشتوں سے مسٹیک ہو گئی ہے، کسی اور کا اعمال نامہ کسی اور کی بک جو ہے مجھے دے دی ہے. خدا کی آواز آئے گی نہیں بندے یہ تیرا ہی اعمال نامہ ہے، مگر پتا ہے اس میں کیوں گناہ باقی نہیں؟ جب تو اٹھتے بیٹھتے قدم قدم پہ مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے یاد کرتا ہے تو میں کیسے تیرے گناہ کو رہنے دوں گا؟ ہر وقت تو رحمان و رحیم کہتا ہے، اس وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا. بس عزیزان گرامی ذکر کے اتنے فوائد ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اے بندے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر دیا، من اعرض عن ذکری، اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ پھر قبر میں بھی تمہیں رزق کی ضرورت ہے. یہ دنیا کا رزق تو آپ محنت مزدوری سے بنا لیتے ہیں، مگر آخرت اور برزخ اور قیامت میں جو رزق بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ عبادت سے بنتا ہے. وہاں پاؤنڈ سے کچھ نہیں خریدا جائے گا، ڈالر سے کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ ذکر خدا میں مشغول تھے تو وہاں باغات بنتے ہیں، غذا بنتی ہے. نمازی تھے، عبادت میں مشغول تھے تو وہاں رزق بنتا ہے. خدا فرماتا ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ذکر سے منہ پھیر دیا ہے، قبر میں ان کے رزق میں بہت تنگی آئے گی. ہاں پچھتائیں گے ہم خالی ہاتھ آ گئے. اور جب قیامت کے دن آئیں گے کیا اندھے لائے جائیں گے. یعنی جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ قیامت کے دن اندھا ہوگا. اور فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، قیامت کا ایک دن ہے مگر دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے. یہ ذکر ہے جو وہاں نور دیتا ہے. آپ کو پتا ہے قرآن نے کیا کہا؟ قیامت میں سورج کی روشنی نہیں ہوگی، قیامت میں چاند کی روشنی نہیں ہوگی، بلکہ روشنی خود مومن کے وجود کی ہوگی.
انشاءاللہ بحث کریں گے، یہ طولانی بحث ہے. وہاں چاند اور سورج ختم ہو جائیں گے، روشنی جو ہے وہ مومن کے وجود سے ہوگی، اس کے عمل صالح سے ہوگی. جس نے دنیا میں ذکر نہیں کیا وہ وہاں اندھا ہوگا، کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے خدا مجھے تو نے اندھا کیوں کر دیا؟ میں دنیا میں 2 آنکھیں رکھتا تھا. خدا کہے گا اے میرے بندے، میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دی تھی مگر تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھلا دیا. اے خدا ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنے ذکر سے غافل نہ کر، کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں. یہ زبان بڑی نعمت ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. صلوات پڑھتا رہیں، استغفار پڑھتے رہیں. اللہ کے 99 نام ہے، بلکہ 1000 سے زیادہ نام دعائے جوشن کبیر میں ہے. جو دعا آپ نے پڑھی کوئی نہ کوئی نام ذکر کرتے رہیں، اور اتنے فوائد ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. آئیے دعا کریں، اے خدا اے خدا جب تک زندہ ہیں ہمیں ذکر کے ذریعے سے اپنی قبر و قیامت کو نورانی بنانے کی توفیق دے. اے میرے اللہ، مرنے کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں ہمیں اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی توفیق. عزیزو مگر توبہ کے لیے شرط ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں. ایک دوسرے سے اگر ذرہ برابر بھی ناراضگیاں ہیں ختم کر لیں، معاف کر لیں. مومن کا احترام کرے. دیکھیے یہ ساری نفرتیں شیطان کی طرف سے ہیں. نفس کبھی نہیں چاہتا، شیطان کبھی نہیں چاہتا مومنین میں پیار و محبت رہے، مسلمانوں میں وحدت رہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. قرآن نے کہا خبردار ہو جاؤ، شیطان چاہتے تم آپس میں لڑو، شیطان چاہتے تم جھگڑتے رہو، آپس میں نفرت کرو. مگر اللہ کو کیا پسند ہے؟ آپس میں محبت کرو، آپس میں ایک رہو. تمہارا خدا ایک ہے، تمہارے رسول ایک ہے، تمہارا کلمہ، تمہارا کعبۃ اللہ، تمہاری قرآن، یہ سب ایک ہے. لہذا آپس میں ایک ہو جاؤ. عزیز و مومن کا احترام کیا ہے؟ ہم کیوں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مومن کیا ہے. ہم سمجھنا چاہیے اس حدیث کو. رسول خدا فرماتے مومن کا احترام کعبۃ اللہ کے احترام سے زیادہ. بتائیے کوئی کعبے کو پتھر مارے گا کیسے مسلمان رہے گا؟ کوئی کعبے کی غیبت کرے گا کیسے مسلمان رہے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں مومن کا احترام کعبے کے احترام سے زیادہ. مومن سے نہ لڑو، مومن کی بے احترامی نہ کرو. اگر اچھے اخلاق والا مومن ہے پھر تو اس کا احترام کرو اخلاق کی وجہ سے. اگر اچھا اخلاق نہیں ہے تو تمہارے نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اس کا احترام کریں پیغمبر کی وجہ سے. قرآن کو تو مان رہا ہے. اور پھر مومنین جو حسین کے غم میں روتے ہیں، وہی آنکھ روتی ہے جس کے دل میں قبر حسین ہے. اگر محبت حسین نہ ہو آنسو آنا بہت مشکل ہے. وہی آنکھیں روتی ہیں جس میں معرفت و محبت ہے، جس کے دل میں قبر حسین ہے. تو اگر ایسا مومن ہے آپ سے زیادتی کرتا ہے، ناجائز کوئی بات کہتا ہے، تب بھی اس کا احترام کریں. کیوں؟ مولا حسین کی وجہ سے، کہ مولا حسین کے یہ غم میں رونے والا ہے، یہ عزادار ہے. یہ واقعہ بتلاؤں، واقعاً ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے اگر ان 2 باتوں پہ ہم عمل کریں. ایک مومن تھا اور ایک ظالم اسے بہت تنگ کرتا تھا. یہ بیچارہ فقیر تھا، ضعیف تھا، وہ بہت طاقتور تھا، بہت پیسے والا تھا. اتنا تنگ کیا اب اس کے لیے جینا مشکل ہو. اس نے کہا میں جا رہا ہوں حضرت علی علیہ السلام کو تیری شکایت کرنے. میں تو فقیر ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، مگر میرے امام تو ہیں طاقتور. یہ گیا حضرت علی علیہ السلام سے جا کے شکایت کی کہ میرے امام اس نے میرا جینا حرام کر دیا، اس میں کوئی عذاب نازل ہو، اسے کوئی بد دعا کریں، اس کی ٹانگ ٹوٹے، اس کے ہاتھ ٹوٹے. حضرت علی علیہ السلام خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ برا آدمی ہے مگر ہم چاہتے ہیں تو اسے معاف کر دے. کیوں مولا؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا ایک حق میری گردن پہ ہے. یہ بیچارہ پریشان ہو گیا. مولا وہ کوئی اچھا آدمی نہیں، اس کا حق آپ کے اوپر ہے. کہا ہاں ہے برا آدمی مگر اس کا ایک حق تیرے امام علی کی گردن پر ہے. کہ مولا وہ کیا؟ کہا ایک دن نجف سے گزر رہا تھا، گھوڑے پر سوار تھا، اچانک اس کی نظر میرے گنبد پہ پڑی، میرے روزے کے گنبد پر پڑی.
وہ احتراماً گھوڑے سے اترا اور اس نے جھک کر مجھے ایک سلام کیا۔ اللہ اکبر، جو ایک جھک کر سلام کرے، حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں اس کا مجھ پر حق ہے، اے مومن اسے بخش دے۔ تو جو مومنین ہر روز زیارت پڑھتے ہیں، ہر روز عزاداری کرتے ہیں، ان کو بھی مولا علی کے صدقے میں معاف کر دے تو کیا ہوگا؟ خدا بھی آپ کو معاف کر دے گا، محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں گھٹیں گی۔ آئیے دعا کریں کہ خدا ہم نے سب کو معاف کر دیا، تو بھی ہمیں معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، سب مل کے بلند آواز سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا سب مل کے پیار سے بلند آواز سے فریاد کریں یا اللہ یا مجیب دعوت یا کاشف کرب المکروبین، سب مل کے فریاد کریں یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ، ہم گناہگاروں کی فریاد سن لے۔ کیا فریاد؟ ہماری پہلی فریاد یہ ہے ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اے خدا، کہ گناہ بھی باقی نہ رہے، تو ہم سے راضی ہو جا، تیرے نبی ہم سے راضی ہو جائے یا غفار۔ معصوم فرماتے ہیں دعا میں رونے میں بھی نہ شرماؤ۔ بعض لوگ روتے نہیں، یا روتے ہیں آہستہ روتے ہیں، شرماتے، نہ شرمایا کریں۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں بعض لوگ روتے ہیں خاموش روتے ہیں، بہت نقصان ہو جاتا ہے ان کا، ثواب میں زمین آسمان کا فرق۔ کچھ لوگ روتے ہیں بلند آواز سے، ان کا ثواب کئی ملین ٹائم بڑھ جاتا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ امام نے بتلائی، خدا چاہتا ہے رونے والے تیرے ایک قطرے کو
سمندر بنا. وہ کریم ہے، وہ تیرے ایک آنسو کو دریا بنانا چاہتا، مگر تو اس طرح سے دعا مانگ، اس طرح سے رو جیسے خدا چاہتا.